نبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه صدق الله العظيم حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم کریم علیہ وسلم سورہ رحمان آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ فرماتا ہے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اس کا مطلب ہے آپ پر جو احسان کرے آپ کو ان کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے. اور احسان کرنے والے اپنی نوعیت سے اپنے حساب سے احسان کرتے ہیں اور احسان کا بدلہ دینے والے اپنے حساب سے کرتے ہیں. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا نے 1400 کتابیں تقریباً کم و بیش لکھی ہیں. تو آپ کی 1400 کتاب لکھی 55 علوم پر 55 علوم فنون خصوصیت کے ساتھ آپ کی میتھمیٹکس اتنی زبردست تھی کہ ہندوستان میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف ایک نام یاد تاریخ میں ہے. ضیاء الدین وائس چانسلر تھے. ایک مسئلے کے لیے وہ انگلینڈ یا کہیں جا رہے تھے باہر کی دنیا میں. انہوں نے کہا تو یہ بات اعلیٰ حضرت کے کسی ماننے والوں کو معلوم ہوئی. وہ آ کر کے ان سے بولے آپ باہر کہاں جا رہے ہیں؟ بریلی میں ایک شخص ہے ان کے پاس یہ معلوم مل جائے. وہ بولے ارے وہ مولوی مولانا ہے ان کو کیا معلوم ہے سر بایولوجی کیمسٹری فزکس ان کو کیا معلوم. کل آپ مل تو لیجیے جانے سے پہلے. جیسے ہی گئے احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے تدریس جا رہے ہیں ٹکٹ پر کینسل کروا لی جائے اور ایک دم چٹکی میں ہم ایک دم بالکل مسئلہ کو حل کر دیں. آپ سنیے اور سن کر کے محسوس کیجئے کہ ان کا احسان کیا ہے. اسلام پر جو ان کا احسان ہے ہم آج چلے جائیں گے کل کے دن آپ گالی کو نہیں دیں گے. آپ یہ ہوتا ہے یہ احسان کا پیمانہ ہے. محبت سے یاد کرنا یہ احسان کا پیمانہ. آپ پر جو عشق رسول آپ کے دل میں بٹھاتے ہیں ان کو آپ غور سے یاد کرتے ہیں محبت سے یاد. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی 1400 کتاب کم و بیش میرے نالج کے حساب سے جو اب تک میں نے مطالعہ کیا ہے بڑی محبت اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ بولوں گا خصوصیت کے ساتھ. کیونکہ سلسلے سے آپ کسی سے بھی وابستہ رہیے اگر وہ اہل سنت والجماعت کی کیٹیگری کے رہے ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے. لیکن اگر وابستگان بریلویت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اگر وابستہ ہے تو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے کم سے کم نام کو تو آپ جانیں. آپ کے اندر کیا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہوگی. وہ تو آج عالم اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو یہ بڑی ذمہ داری ہوگی. مثلا ہم سے اگر کوئی پوچھ لیا اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں کچھ بتائیے اعلیٰ حضرت ایسا نہیں ہوتا. ذات کا انٹروڈکشن ان کی تعلیمات سے ان کی باتوں سے ان کے مشن سے ان کے مسلک سے دھیان دیں سب ایک لفظ ہے ہوا کرتا ہے. آپ ان کو کیوں یاد کریں؟ آپ شیخ ہیں کوئی سید ہیں کوئی پٹھان اعلیٰ حضرت خان ہیں نسباً خان ہیں تو کب نسب کے اعتبار سے ان کو یاد کریں نہیں. کسی بھی طبقے میں کوئی جنم لے گا وہ بیس نہیں رہتا. اسلامی بیس یہ ہے کہ اس کو توحید اور رسالت پر ٹیلی کیجیے. اس سے ریلیٹڈ اگر اس کی ذات ہے تو وہ کالا اور گورا ہی ہے تو ہمارا ہے. اسی بیس پر اعلیٰ حضرت کو پرکھیے. سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب وغیرہ پر آپ جب دیکھیے گا تو بہت ساری ویب سائٹس بنائے گئے
لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا حضرت کو جملے کے اعتبار سے تاردار کر دیں گے، سورج پہ تھوک پھینکو گے تمہارے اوپر گرتا ہوا، سورج پہ تھوک نہیں جاتا۔ احسان جو اسلام پر انہوں نے کیا ہے وہ ایسے سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہے، ان کو دار دار نہیں کر سکتے۔ قبول کرو گے تو اللہ پاک تمہیں بھی قبول کر دے، نہیں کرو گے تو تمہارا برا ہو۔ 14ویں صدی کے یہ مجدد ہیں، اگر انہیں پر اعتراض کرنا ہو تو 1300 سال گزرے ہوئے، ہر 100 سال کے خاتمہ پر ایک مجدد اللہ پاک بھیجتا ہے۔ دھیان دیجیے، یہ الیکٹڈ پہلو یہ بھی نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ پہلو ہے۔ اللہ پاک بھیجتا ہے۔ حدیث پاک کے مشکات میں صاحب ابو داؤد نے اس کی تخریج کی، ان اللہ یبعث لهذه الامه من یجدد لها دینها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ ہر 100 سال کے خاتمہ پر ایک شخص کو بھیجے گا جس شخص کے ہاتھ پر قلم سے، زبان سے، ادا سے ایسا کام لے گا کہ اس کی مثال اس وقت نہیں موجود ہوگی۔ جو جدد و نیا، جدید سے ہے، جدت سے، اسی لیے مجدد یہ عربی ورڈ ہے۔ مجدد کہتے ہیں نیا کام کرنے والے، بدعتی بولتے ہیں اس نیا کام کرنے والے کو جو جہنم میں لے جائے، مجدد اس نیا کام کرنے والے کو بولتے ہیں جو خود بھی جنت میں جائے اور ماننے والوں کو بھی لے کر کے جائے۔ مجدد بھی نیا کام کرنے والے کو بولتے ہیں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ رومن انگلش میں، اردو میں نیا کام کریں، بدعات کو جنم دیے، نیا مذہب بتائے، نیا فرقہ دیے، بریلوی فرقہ ہے، یہ ہے، 5واں امام ہے، مطلب ہے۔ 5 سال میں نے کہا تھا امام اہل سنت کا سب سے بڑا امتیاز نبی اور آل نبی کی محبت امت میں ڈالنا، گزشتہ سال میں کہا تھا۔ آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، اگر دیکھتے بھی ہوں گے 2-3 بار پتہ، جیسے کالا حضرت.com، احمدرضا.com اور سب .com دے دیا، اور جب لائیے تو اس میں یہ مولوی جرجیس ہے، توصیف الرحمان میرا جبن، یہ سب جو ایسا گالی بکتے ہیں، اللہ بچائے، ہم سب کی زبان کو ہدایت والی زبان بتائے۔ اگر آپ کو نہیں ماننا ہے مت مانیے، آپ جو بیس بنا رہے ہو ان کی کتاب الملفوظ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، یاد رکھیے، کھل کر بول رہا ہوں، الملفوظ یا اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں، دھیان دیجیے، اعلیٰ حضرت کی کتاب کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے تحریر کی ہو۔ الملفوظ وہ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ضرور ہے، لیکن ایسے ہی جیسے اعلیٰ حضرت بیٹھتے تھے اور سارے لوگ جیسے ہم بیٹھے ہیں واعظ و نصیحت میں، اور مفتی اعظم ان کے بیٹے حضرت سے سوال کرتے تھے، جس کو کتاب میں بھی دیکھیے گا، عرض بولے تو مفتی اعظم کی گزارش، اور ارشاد بولے تو اعلیٰ حضرت کا ارشاد۔ تو یہ گزارش یعنی سوال جواب، ڈسکس وغیرہ کے پہلو والے کو جمع کر دیا ہے اعلیٰ کے ماننے والے مفتی اعظم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی کتاب ہے، اور ان کے بارے میں بھی 3را ایڈیشن لا کر کے، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب پر بھی چلا جائے، 3را ایڈیشن کے حوالے سے عائشہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، اس کی شان میں گستاخی کی، معاذ اللہ ایسا۔ یاد رکھیے قرآن نے ایک پیمانہ دیا ہے، دھیان دیجیے گا، ایک ہے قرآن کا ترجمہ اور ایک ہے قرآن کی ترجمانی۔ اگر یہ جملہ سمجھتے ہیں تو ماشاءاللہ، نہیں سمجھے تو کھل کر بتا دیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے تو آپ کے نام کی میننگ ہوگی اللہ کا بندہ، یہ ہے ترجمہ۔ لیکن آپ اگر آفیسر ہیں تو ہم اگر عبداللہ آفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے آپ کی ترجمانی۔ ذات کی جو توصیف بیان ہو، شان بیان ہو، اس کو ترجمانی بولتے ہیں، اور ایگزیکٹ ذات کی میننگ اگر بیان کی جائے تو اس کو ترجمہ بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں، توجہ دیجیے، قرآن پاک کنز الایمان، تم نوٹ کیجیے، کسی نے بھی اس قرآن پر تو خدا کی قسم کسی بھی جماعت والے نے اعتراض نہیں کیا اس کے ترجمہ، کسی نے بھی قرآن پاک کے ترجمہ پر ایک بھی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کی ہے اور ترجمانی بھی۔ ترجمہ ایگزیکٹ لفظ کا ہوتا، اب میں فرق بتاؤں، اعلیٰ حضرت کو سمجھیے گا، ترجمہ ایگزیکٹ لفظ کا ہوتا اور ترجمانی ذات کو دیکھ کر کی جاتی۔ اب آپ مجھ کو کہیں حضرات چلیے، اور آپ ایک شرابی کو بولے حضرات راستے سے ہٹو، دونوں کو حضرت ہی بولے ہیں نا، لیکن دوسرے جو بولے ہیں وہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ کتنا ریسپیکٹڈ ماحول میں بولے ہیں، عزت والا لفظ یہی ہے، اس کی میننگ بھی ڈکشنری میں وہی ہوگی، لیکن اس حضرت کی ترجمانی
ذات کے اعتبار سے ہو کہ اس حضرت کا معنی اگر مفتی صاحب کے لیے یوز ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، شرابی کے لیے یوز ہو حضرت راستے سے ہٹو اس کا معنی کچھ اور ہوگا. بس یہی سمجھیے. ایک آیت کا ترجمہ بتاؤں، اس میں ترجمانی بھی اور ترجمہ بھی دیکھیے. سورہ فتح کی آیت نمبر 2 دیکھیے. پوری دنیا کے مولوی پھسل چکے ہیں قریب اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کے بعد جتنے بھی ترجمہ کیے سب کا بیس یہی کنز الایمان ہے. ترجمہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی اے حبیب مکرم اللہ پاک. انا بے شک ہم نے فتحنا فتح دی، لکا آپ کو فتحا مبینا کھلی فتح. یہ ترجمہ ہوا لفظی ترجمہ. اب آگے دیکھیے لیغفر لکا، یہاں پر بھی سیم لکا، یہاں پر بھی لکا. آپ کو یہاں پر بھی آپ ہی کو ترجمہ ہونا چاہیے لیکن نہیں. دھیان دیجیے گا ترجمہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت تاکہ بخش دے آپ کی خاطر آپ کی اگلی پچھلی امتوں کو. اب آپ غور کیجیے، سینکڑوں آیتیں اور سینکڑوں حدیثیں اس بات میں لا سکتے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو آپ کا رب ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ ساری خلق ایک طرف لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے گا، حمد کا جھنڈا، اور اس جھنڈے کے تحت آدم اور آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں سب اسی جھنڈے کے تحت ہوں گے. رسول پاک کی شان ہے. تو اب آپ بتائیے رسول پاک کو انفرادی شان یہ قرآن نے دیا ہے. رسول پاک کو پارہ نمبر 15 میں دیکھیں انفرادی شان قرآن نے دیا ہے. کیا مطلب؟ رسول کی ذات ایک طرف، آدم اور آدم کی اولاد ایک طرف، اور یہ سب نبی کے جھنڈے کے تلے. تو مطلب کیا ہوا؟ نبی کے صدقے میں یہ سب، نبی کے وسیلے سے یہ سب. تو اب اگر اس آیت کا ترجمہ لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ہوتا تاکہ آپ کو اللہ بخش دے. تب تو نبی بھی آدم کے ساتھ آنا، کیونکہ بخشے جانے میں آدمی ہونا، بخشے جانے میں آدمی ہونا، تو نبی بھی ان کے ساتھ آنا. تو پھر کس کی وجہ سے اللہ بخشے گا؟ میدان محشر کو آپ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حبیب آپ جائیے جہنم کے اندر رائے کے دانہ کے برابر بھی جس کے سینے میں ایمان ہے ان کو پکڑ کر لائیے اور آپ کہیے کہ بخش دیجیے تو میں بخش دوں گا. یہ انفرادی شان مصطفیٰ. تو اب بخشش کی نسبت نبی کی طرف کتنے احتیاط سے اعلیٰ حضرت نے کیا. آپ کو بخش دے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ لگتا ہے نبی گنہگار ہیں، لیکن اگر ترجمہ کر دیا آپ کی خاطر آپ کی وجہ سے بخش دے آپ کے اگلے پچھلے سب کو. تو ہم دیکھ رہے ہیں آدم بھی آپ کا، اس آدم سے لے کر نبی بھی آپ ہی کی ترانے گا رہے ہیں، ان کی ساری امتی تو آٹومیٹک ترانے گا. کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کی ہے اور ترجمانی بھی کی. ترجمانی سمجھ گیا. اس بنیاد پر امام اہل سنت کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب مانتے ہیں. جان دیجیے اللہ کی توفیق سے نبی پاک کی کرم سے مانتے ہیں. مجدد 14 آ چکے، مطلب 14ویں ایک صدی میں کئی ہو سکتے ہیں. جیسے نبی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں، حضرت شعیب ہے، حضرت موسیٰ ہے نا، ایک وقت میں حضرت ہارون ہے، ایک ہی وقت میں. تو اسی بیس پر آتا. دھیان دیجیے گا اللہ پاک بھیجتا مجدد کو، نبی کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، لیکن دین میں اب اس نبی کے مشن کو پھیلانے کے لیے اللہ پاک مجدد کو بھیجتا ہے. 13ویں صدی تک بھیج دیا. ابھی دیکھا آپ نے امام ربانی مجدد الف ثانی، الف بولے تو 1000، ثانی بولے تو 2، الف ثانی 12، یہ 12ویں اور 13ویں صدی کے شیخ صاحب ہندی دیکھ رہے مجدد الف ثانی آپ پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں. تو مجدد عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بھی مجدد ہے، امام شافعی مجدد ہیں. یہ سب فہرست ہے مجدد کی. میں یہ جملہ اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر کھوٹ کیوں نہیں نکالا جائے. 13ویں صدی تک کے مجدد کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ صرف امام احمد رضا ہی کو آج لوگ کیوں پکڑ گئے؟ بس سمجھ جائیے گا اس بات کو تو انشاءاللہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ کوئی 5واں امام نہیں ہے. ارے بھائی اگر 5واں امام نہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام کے بعد اگر کسی امام کو اگر نہیں ماننے کی بات ہوتی تو ہمارے پیچھے بھی کیا نماز پڑھتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے. میں امام اعظم نہیں، میں نیر اعظم ہوں. ہاں، چاروں امام کے علاوہ ہی میرا نام ہے. تو یہ امام جو بولا جاتا وہ امام اصطلاحی ہے، اور ان کو جو کہا جاتا یہ امام مجدد
کے اعتبار سے ہے، اہل سنت کے پیشوائی کے اعتبار سے، یہ پانچویں کے اعتبار سے نہیں۔ اچھا ایک اور لفظ اس جملے میں بول رہا ہوں آپ کو کہ وہ بات بتاؤں کہ پانچویں کا تصور، اس بات کو کیونکہ ہم میں بھی کبھی کچھ ایسی گردشیں کرتی ہیں، پانچویں کا تصور جیسے کہ دیکھیں ہمارے باپ الحمدللہ ان کے 3-4 بیٹے جو بھی ہیں، 4 بیٹے، ہر بیٹے کا جو اسٹیٹس ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر 4 بیٹے ہیں تو ان سے کوئی پوچھیں گے 5واں بیٹا کہاں ہے؟ 4 کے بعد اگر 5واں اگر علیحدگی کا پہلو ہوتا ہے تو 5ویں کا پہلو ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم ان کا مسلک دیکھیے، امام شافعی ان کا مسلک دیکھیے، امام احمد اس کا مسلک دیکھیے، امام احمد اور مالک ان کا چاروں کا مسلک دیکھیے، امام احمد رضا کو دیکھیے۔ امام احمد رضا کا ان چاروں مذہب کے علاوہ اگر ایک مذہب ہو تب 5واں امام کہیں گے نا۔ لیکن ہم ایک لفظ میں آپ کو بتا دوں، امام احمد رضا خود اپنے آپ کو حنفی لکھتے تھے، مطلب مقلد ہے۔ آپ توجہ دیجیے، اس کی ایک مثال دے دو، امام اعظم فرماتے ہیں النیت فی الوضوء لیست بشرط، نیت وضو میں شرط نہیں ہے۔ اب اگر امام اعظم کہتے ہیں نیت وضو میں شرط ہے تب یہ 5واں امام ہوگا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن امام احمد رضا بھی کہہ رہے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں، ٹھیک ہے، نیت وضو میں شرط نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ان کے مذہب کی توضیح اور تشریح کا نام امام احمد رضا، ان کے مذہب کی توضیح کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں۔ تشریح کرنے والے کو آپ علیحدہ نام نہیں دیں کہ 5واں امام کہاں سے، ایسا نہیں، اس کو دھیان میں رکھے گا کہ 5واں امام نہیں ہے۔ 5واں کے لیے علیحدگی، ڈیوائیڈیشن، تفریق، یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی زاویے سے امام احمد رضا۔ اچھا ایک اور بات، کچھ لوگ یہ بھی مسئلہ فتاوی رضویہ وغیرہ میں ایک مسئلہ ہے، در مختار، شامی، یہ سب پر امام احمد رضا نے قلم اٹھائے۔ حنفی جو اپنے آپ کو آپ کہتے ہو، یہ امام اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ہمارے اور آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، امام ابو یوسف کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے نہیں، امام محمد کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے نہیں۔ حالانکہ امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد بالکل ڈائریکٹ، امام محمد امام اعظم کے شاگرد ڈائریکٹ، لیکن ان کے بھی اقوال کو دیکھتے ہوئے آپ حنفی نہیں ہو، امام اعظم کو دیکھتے ہوئے حنفی ہو۔ دھیان دیجیے گا، اب آپ کے پاس در مختار لایا جاتا، اب آپ کے پاس فتاوی شامی لایا جاتا، اور فتاوی شامی اور در مختار لا کر کے کہا جاتا دیکھو امام احمد رضا نے ان کا رد کیا ہے۔ تو جو امام احمد رضا شامی کا رد کرتے ہیں، در مختار کا رد کرتے ہیں، وہ 5ویں امام نہیں ہوتے کیا؟ جواب دے دینا، یہ در مختار والے، شامی والے، یہ خود مقلد ہیں، یہ امام اعظم نہیں ہے، یہ ان کو خود فالو کرنے والے ہیں۔ دھیان دیجیے، اور فالو کرنے والے میں اگر گڑبڑی ہو، جیسے اب ہمارے بھائی یا ہمارے عالم سے اگر کوئی گڑبڑی کریں گے تو ہم فتوا دیں گے۔ اب امام صاحب اگر بھول جائیں تو لقمہ نہیں دیں گے، لقمہ دے دینے والے کے الگ سے امام ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو امام اعظم کے مسلک پر، ایگزیکٹ امام اعظم کی بات پر اگر امام احمد رضا نے قلم اٹھایا تب جا کر کے 5واں امام کہا جا سکتا، لیکن امام اعظم کی تشریح کرنے والے پر اگر قلم اٹھایا ہے تو ان کو 5واں امام نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو بات سمجھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اس لیے در مختار وغیرہ پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی جد الممتار، اور اس پر جو وہ انہوں نے پھسلے ہیں، مطلب یہ کہ اس سے تعویذ لکھ سکتے، ان سے یہ لکھ سکتے، میں اس مسئلے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس بات کو دھیان رکھے گا۔ ایسی الملفوظ کے حوالے سے آتی، میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ الملفوظ اعلیٰ حضرت کی وہ بولیاں ہیں جو عوام میں بیٹھ کر کے مفتی اعظم نے جمع کیا، عرض ارشاد، اور اس میں بھی دھیان دیجیے گا کہ جمع کرنے والوں میں گڑبڑی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو تحریر پیش کی وہ اپنے ہاتھ سے جو لکھا وہ آپ دکھائیے، فتاوی رضویہ ہے، افریقہ ہے، اور تمہید ایمان ہے، یہ سب کتابیں ہیں، ان میں کوئی کریکٹ دکھائیے نہیں دکھا سکتے الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے گا جس وقت امام احمد رضا ظاہری طور پر موجود تھے اس وقت کے دشمنوں نے بھی ان کو مانا ہے۔ آج آپ چیخ چلا لینے سے مولانا درجیز وغیرہ یہ خبردار ان کی ذات کو داغدار نہیں کر سکتے۔ امام احمد رضا کا جب انتقال ہوتا ہے تو اشرف علی تھانوی جو مولانا ہے، تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہے، بنیاد ہے، روتے ہوئے کہا تھا کہ امام احمد رضا نے جو مجھے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اگر وہ نہ دیتے کفر کا فتویٰ تو وہ خود کافر ہوتے۔ وجہ پوچھا ایسا کیسے؟ کہا امام احمد رضا نے عشق رسول کی بنیاد پر کفر، عشق رسول کی منزل، اس منزل پر وہ فائز تھے کہ اگر وہ خود
دیتے ہیں تو خود کافر ہوتے ہیں. کیا کریں؟ ان کے زمانے کے کسی بھی ایک عالم کو ان کی تحقیق پر ریمان کرتے ہوئے دکھائیں گے. ان کی تحقیق پر علامہ مودودی نے زبردست لکھا, ڈاکٹر اقبال نے زبردست لکھا. عشق کی معیار, عشق کی بلندی. ڈاکٹر اقبال نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر امام اعظم کے زمانے میں یہ ہوتے تو امام اعظم اپنا خاص شاگرد ان کو بناتے, خاص شاگرد ان کو بناتے. حرمین چلیے, سعودی عرب چلیے, 33 علماء مشائخ اس وقت کے ان سے شاگردیت حاصل کرے اور ان پر تحریر لکھے کہ کان الامام شیخا عالما بارعا مجددا. یہ جملہ ہے عربی کا, اور بلکہ ایک اسٹیکر عربی میں بن گئی تھی سعودی عرب میں. یہ دھیان رکھنا کہ اذا جاء رجل من الهند سألناه عن الشيخ الامام احمد رضا فإن مدحه علمنا انه من اهل السنة وإن ذمه علمنا انه من اهل البدع. یہ جملہ کیا کہ جب کوئی انڈیا سے آتا سعودی عرب حج کی غرض سے یا کسی بھی اعتبار سے, تو علماء کہتے ہم لوگ ان سے پوچھتے کہ احمد رضا کے بارے میں تیری کیا رائے ہے, تیرا کیا خیال ہے. اگر احمد رضا کی وہ تعریف کرتا تو سمجھتے کہ یہ اہل سنت سے ہے, اور اگر تعریف نہیں کرتا تو سمجھتے کہ اہل بدعت سے ہے. یہ معیار تھا حرمین کے علماء, سعودی عرب کے علماء کا. کس پر ناز کرتے ہو؟ ہم بس اپنے پر ہم تھوڑی سی کوستے ہیں. خاص طور سے امام احمد رضا کے ماننے والوں, اس کو ابھارو, ان باتوں کو بتاؤ. سال میں ایک مرتبہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجلس کر دینے سے مسلک نہیں پھیلے. امام احمد رضا کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو بھی ان کی پوری عمر پر اگر گن دو تو ان کی کتابیں بڑھ جائیں گی, عمر کم ہو جائے گی. اتنی محنت کی ہے انہوں نے عشق رسول پر, تحفظ رسالت پر, ناموس مصطفیٰ کی بقا پر, ان کے تحفظ پر. اس لیے ان کے مشن کو پھیلانا, ان کے مسلک کو پھیلانا, ان کے نظریات کو, ان کے نقطۂ نظر کو پھیلانا, نعرے بازی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہی نہیں ہے. ایک لفظ میں سنیے, یہ صدر الافاضل ہے سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی, جو کنز الایمان پر تفسیر لکھے ہیں, دیکھے ہوں گے. صدر الافاضل بولے تو سب سے جتنے بھی فاضلان مفتیاں تھے ان کے صدر بنایا تھا اعلیٰ حضرت نے ان کو. ارے باپ, صدر الافاضل سید تھے, اتنا ادب کرتے تھے, سبحان اللہ. مرید ہونے کے اعتبار سے حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں سے مرید تھے, یعنی وہ مرید ہونے میں وہ اشرفی تھے, اور مسلک کے اعتبار سے وہ بریلوی تھے, اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے. توجہ دی, سید احمد سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل ان کا لقب ہے. بیٹھے ہیں عشق رسول کو محسوس کیجیے گا, آپ کے ایمان کی بات. بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ڈیسک پر کچھ خطوط ملے. وہ آگے بڑھ کر کے ان خطوط کو لے لینے کے بعد ایک ایک خط کو پڑھتے جا رہے ہیں, اور ان کا چہرہ لال ہوتا تھا. پورا جب خط پڑھ لیے, فراست مومن کو ملاحظہ کیجیے, اعلیٰ حضرت مسکرا کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے. چیختے ہوئے کہتے ہیں حضور اجازت دیجیے, جن ظالموں نے یہ خطوط آپ کو لکھے ہیں ان خطوط لکھنے والوں کے خلاف کمپلین کرتا ہوں, جا کر FIR درج کرواتا ہوں, مقدمہ درج کرواتا ہوں. تو حضرت نے دوسرے گودریج سے نکال کر کے اتنا خط دے دیا, اور اس کے بعد کہا اس خط کو پہلے پڑھ لو, اس کے بعد تم جا کر کمپلین لکھا. اس کے بعد جب یہ خط پڑھنا شروع کیے, اب جو ہے گرم چہرہ, لال چہرہ, آنسو کے ساتھ محبت والا نظر آ رہا ہے. آنسو بھی گر رہے ہیں, محبت والا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو حضرت صدر الافاضل کو پوچھتے ہیں کیا ہوا. حضور ہم بہت اچھے لوگ ہیں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر تم ان کے خلاف مقدمہ درج کرو گے تو ان کو پہلے انعام دینے والی چیز بھی لے کر کے آؤ. ان خطوط لکھنے والے اچھے تھے, تعریف کے اعتبار سے خط لکھے تھے, اور اعلیٰ حضرت کو گالی گلوچ دینے والے خط لکھے تھے. دونوں کو پڑھ کر کے خوش ہوئے, حضور پھر کیا کریں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, سنیے عشق رسول سنیے. ارشاد فرماتے ہیں نعیم الدین جتنی دیر تک احمد رضا کو لکھنے میں اس نے اپنا وقت ویسٹ کیا ہے, نبی کو گالی دینے سے تو بچا رہا ہے. اور اب احمد رضا کے رونے کی باری ہے, بول رہے ہیں ہزاروں قطار ہو رہے ہیں. نبی احمد رضا کو جتنی دیر تک گالی گلوچ دینے میں یہ ویست رہا, مصروف رہا, نبی کو گالی نہیں دیا. اور یہی ہے میرا مشن, میرا مصطفیٰ, اس کا ناموس, ان کی عزت کو بچانا, یہی احمد رضا کا
پیش کرو. خود بخود وہ جو بول رہے ہیں چیخ رہے چلا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. وہ بول دیتے ہیں احمد رضا کہہ رہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب احمد رضا کہتے نا، اعلیٰ حضرت کہتے نا. ارے آپ خود پڑھو نا، عمر دیا اللہ پاک نے، آپ پڑھو. اب تو اتنا آسان کر دیا، 12 جلدیں تھی پہلے فتاوی رضویہ، اور اب تو 33 جلدوں میں ہو گئی ہے، اتنی تفصیل کر دی ہے. ہم سے کہو جو سمجھ میں نہ آئے ہم بتائیں. سچ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی باتیں بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی. پڑھو، نہیں پڑھو گے تو پھر یاد رکھنا 97 یا 98 یعنی تقریباً 100 برس ہو جانے والے ہیں. اب دوسرا مجدد آنے والا ہے، توجہ دیجیے گا. 100 برس کے قریب ہونے والے ہیں. گمنام مت کرو. واقعی اگر پیار اور محبت کرتے ہیں تو ان کا جو مشن ہے، ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ تحریر سے، تقریر سے. اعلیٰ حضرت تقریر نہیں فرماتے تھے، دھیان دیجیے گا. میں جو کبھی کبھی آپ کو بولتا ہوں نا، میں اپنی درسگاہ میں اپنی تقریروں میں لے کر جاتا ہوں، اس کی وجہ وہی ہے. اعلیٰ حضرت سال میں 2 مرتبہ تقریر فرماتے تھے. ایک پٹنہ میں، بہار کی جو راجدھانی ہے پٹنہ میں، اللہ اللہ کیا کہنا، سبحان، بس 2 تقریر. اور وہ تقریر میں بھی سننے والے آپ ہم نہیں ہوتے تھے، محدث اعظم ہوتے تھے. شیر و شعر اہل سنت، مناظر، مفتی، وقت کا بڑا دقات ہوتا تھا. یہ سب جب کھڑے ہوتے تھے تو اشعش کرتے تھے. کتابیں آپ لکھیے، دیکھیے بساتین الغفران ایک کتاب ہے جن کا معنی ہوتا ہے حدائق بخشش، بخشش کے باغات. عربی میں انہوں نے لکھی ہے بساتین الغفران. اس میں پٹنہ، چونکہ ٹا اور پا عربی میں نہیں آتی تو اعلیٰ حضرت نے بطنہ کا استعمال کیا ہے. پڑھیے، عربی میں یہ کتاب ہے. نہیں سمجھ میں آئے ہم سے سمجھیے، ہم کو بلائیے. واقعی آپ محبت کرتے ہیں، رشتے کے اعتبار سے نہیں، اسلام کے اعتبار سے. وہ ہمارے اور آپ کے ریلیشن نہیں، ہمارے اور آپ کے ریلیٹو نہیں ہے، وہ اسلام کے بیٹے ہیں. نوٹ کرو یہ جملہ، وہ فرزند اسلام ہے. وہ بریلی یا کچھوچھا کے بیٹے نہیں، وہ پورے عالم اسلام کے بیٹے. جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں کے وہ فرزند ہیں. وہ فرزند اسلام ہے، وہ وجہ اسلام ہے، وہ عشق مصطفیٰ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں احمد رضا کی ضرورت ہے. اس بات کو یاد رکھو. ایک گھریلو، ایک طبقاتی تصور میں آپ بدلاؤ. ایک لکیر مار دیا، لکیر میں جتنے جنے ہو اس سے نکالو مت بھائیو، باہر کے لوگوں کو اور لکیر کے اندر لاؤ. یہ مشن ہے احمد رضا. ایک چھوٹی سی بات کہوں، اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا. بہت سارے لوگ پھسل بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ پھسل رہے ہیں اس سے، ایسا کیسے ہوا، ایسا کیسے، لیکن سمجھے نہیں. اعلیٰ حضرت خالی یہ فتویٰ دینے کے لیے یا کافر بنانے کے لیے نہیں، یہ الزام ہے ان کے اوپر. اعلیٰ حضرت ایک بیسٹ مفتی بھی ہے، اور ظاہر ہے کوئی مجدد ہو ہی نہیں سکتا بیسٹ مفتی اور بیسٹ عالم کے بغیر. مجدد کے لیے ضروری ہے کہ سارے علوم اسلامیہ، قرآن، حدیث اور پھر ان کے جو تفسیرات ہیں، ان سب کا علوم سب پر مکمل طور پر یقین کے ساتھ عبور حاصل. توجہ دیجیے گا، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا لیکن لوگ پھنس گئے. یہی وہ اسماعیل دہلوی جو ہندوستان میں سب سے پہلے نبی پاک کو مردہ کر. ان کی کتاب تقویۃ الایمان میں دیکھیے، پرانے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 100 پر ہمارے پاس موجود ہے. اس میں لکھا نبی پاک، نبی مر گئے. معاذ اللہ، میں جملہ نہیں بولنا چاہتا. اب بتائیے آج، اور اشرف علی تھانوی ایک جملہ لکھا. اب آپ دھیان دیجیے گا، محبت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. آپ اس پہ اپنا طبقاتی نظریہ مت بنائیے. نہیں ماننا ہو تو نہ مانیے گا، کیونکہ مجھے عشق و مصطفیٰ کی بات، ایمان کی بات. مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھا صفحہ نمبر 8 میں، کیا علم غیب نبی پاک کو اگر مانتا ہے زید، ایسا جملہ. پہلے تو یہ اگر مگر کہنے ہی سے ان کے ایمان میں شک ہو جاتا، کیونکہ ابھی کہا میں نے کہ نبی کی شان والی جو بات ہو وہ قبول کرنے والی بات ہوگی، وہ ریسرچ کرنے والی بات نہیں ہوتی، وہ پوری سرچ والی بات ہے. توجہ دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اگر نبی کو علم غیب ہے تو ایسا علم تو چرند، پرند، پاگل، مجنو، دیوانے، بچے سب کو. چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر بول دیں حضرت جو تقریر آپ کر رہے ہیں ایسا تو میرے بیٹے کو بھی علم ہے، صحیح ہے، میں وقتی طور پر مسکرا کر کہہ دوں، تواضع ہو میری، لیکن سچ یہ ہے کہ آزو بازو والے کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں. صحیح ہے، کیوں جملے غلط ہیں، ادب و احترام کے خلاف. اور بارگاہ رسالت تو جبرائیل جیسا سید الملائکہ ادب و احترام کی دنیا میں وہ نذرانہ پیش کرتا کہ اگر سوئے ہوئے ہیں مصطفیٰ تو سر کی طرف سے نہیں آتا، پاؤں کی طرف سے آتا.
بات آپ نے یہ قبول نہیں. احمد رضا نے خط لکھا کہ آپ نے جو کہا ہے یہ نبی کی بے ادبی ہے. تو مولانا شفیع علی تھانوی نے کہا کہ بے ادبی نہیں ہے، میری مراد یہ. اس حفظ الایمان کے مراد کو ظاہر کرنے کے لیے بسط البنان ایک کتاب لکھا. دونوں کتابیں بسط البنان باسین طا بسط البنان، توجہ دیجیے گا. وہ لکھا وہ حفظ الایمان سے زیادہ خراب تھا. ہماری مراد یہ ہے ایسا سے مراد ویسا ہے، ویسا سے مراد تیسا نہیں. اگر نبی کی شان میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ایسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے عالم کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو فوراً توبہ کرے، کیونکہ آپ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے. سب کا مسئلہ ہے. اگر ذرا گڑبڑی ہوئی تو سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اس لیے توبہ کرنے میں کیا اللہ پاک محبوب رکھتا ہے نا. نہیں کرے وہ اعلیٰ حضرت نے 27 خطوط آپ قریب بھیجے، بہت سارے خطوط بھیجے، ٹیلی گرام کیا. اس زمانے میں جو ریڈیائی سسٹم تھے وہ ساری چیزیں کی، نہیں مانا انہوں نے. تو اعلیٰ حضرت نے اب جو فتویٰ دیا کہ توحید کی بنیاد پر مولانا اشرف علی تھانوی پر کفر لازم ہوتا ہے. نوٹ کر، کفر لازم ہوتا ہے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں کافر بنا نہیں رہا ہوں، کافر بتا رہا ہوں. جملے پہ غور کریں. بنانا اور ہے، بتانا اور ہے. بتانا یہ ہے ابو جہل کافر ہے، عتبہ شیبہ کافر ہے. کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کہیں میں کہتا ہوں کہ ابو جہل کافر ہے تب یہ بنانا ہو، بنانا. تو امام احمد رضا نے کفر کو بتایا کہ نبی کی شان میں توحید ہے اور توحید مصطفیٰ کفر ہے، لہذا اس کا قائل کافر ہے. دیکھا یہ ہے قلم یہ اس کو کہتے ہیں مل کے رضا، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا قلم. توجہ دیجیے گا. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے یہ تحقیق پیش کیا آپ کے سامنے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ 99%. توجہ دیجیے گا. ایک لفظ ہے جس کے اندر 100% ہوتے. مفتی پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سے وہ ریلیٹڈ لفظ ہے اور آپ اگر زندہ ہیں تو اب آپ کے لفظ کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں. آپ نے جو یہ جملہ کہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں کہ اس سے مراد ہے یہ ہے تو ہم آپ کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے. لیکن آپ ہے نہیں. آپ کا لفظ آیا کہ ہندا نے، سمجھو، زید نے اپنی بیوی ہندا کو 3 طلاق دیا. اب زید موجود نہیں ہے تو مفتی پر ذمہ داری یہ ہے کہ ایسا جملہ لکھے کہ اگر یہ جملہ زید کی طرف جو نسبت کیا جا رہا ہے حق ہے، صحیح ہے، تو ہندا پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر کا مطلب سمجھے، یعنی اگر صحیح نہیں ہے تو طلاق نہیں، یہ مطلب. لیکن اگر طلاق دینے والا شوہر موجود ہو تب آپ لفظ کو نہیں دیکھیں گے. تو بتا. نہیں میں تو لکھ دیا نہیں لکھنے کو نہیں دیکھیں. تو بتا. بس اس بات کو سمجھ لینا ہے آپ کو. اسماعیل دہلوی اعلیٰ حضرت سے بہت دن پہلے ہی مر چکا. اب تو اعلیٰ حضرت ذات کو دیکھ کر تو فتویٰ نہیں دیں گے. فتویٰ کا فتاوی رضویہ سینکڑوں. دھیان دیجیے گا. جس کی بنیاد پر لوگ مفتی بن رہے ہیں وہ کیسے گڑبڑی کریں گے؟ وہ قبر سے کھود کر نکالیں گے اسماعیل دہلوی کو. اعلیٰ حضرت نے تحریر کو دیکھا اور دیکھتے 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 99% دیکھا کہ یہ توہین کا ہے. 1% دیکھا ترجمہ کے اعتبار سے. تو انہوں نے جملہ کہا میرا تصور یہ کہتا ہے کہ کفر جو التزامی طور پر، جملے کا تو علمی جملہ ہے، التزامی طور پر ثابت نہیں، کیونکہ التزامی کا مطلب قائل اگر موجود ہوتا تب ہم ان کو تحقیق کروا کر پوچھتے. لیکن قول سے 99% بدبو آ رہی ہے، توحید کی 1% ایمان